السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج سے کوئی 15-16 سال پہلے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے ایک تقریب منعقد کی. وہ اکثر کرتے رہتے ہیں باہر یا کوئی جائیں جو ادب کے یا آرٹ کے مختلف لوگوں کے ساتھ. تو ایک ڈاکٹر رؤوف امیر ہوتے تھے جو ماسکو میں اردو چیئر کے تھے، ان کے پاس پروفیسر تھے. تو وہ پاکستان گئے تو ان کے 2 شعری مجموعے آئے ہوئے تھے، تو ان کی تقریب رونمائی ہوئی. تو اس میں بہرحال آڈینس اسلام آباد کی ہی تھی زیادہ تر. تو ایک شعر پہ میں نے کچھ زیادہ داد دی انہیں. تو بعد میں جب تقریب ختم ہوئی تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اس پہ زیادہ داد دی، خیریت تھی. میں نے کہا اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف تھا ہی میرا، باقی آڈینس کا یہ مسئلہ نہیں تھا. تو پہلے میں وہ شعر عرض کر دوں آپ کو، پھر میں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں بعد میں. شعر ان کا یہ تھا کہ شہر سارا تلاوت میں مصروف ہے، پھر بھی موسم کے تیور بدلتے نہیں. شہر سارا تلاوت میں مصروف ہے، پھر بھی موسم کے تیور بدلتے نہیں. یہ سنا ہے کہ پہلے کسی شخص نے صرف کلمہ پڑھا اور ہوا چل پڑی. یہ ہوا چل پڑی پہ پوری غزل اس طرح تھی ان کی. تو میں نے پھر انہوں نے بتایا کہ اکثریت کا جو کلمہ ہے وہ اب بے تاثیر ہوتا گیا ہے، اور اقلیت کا کلمہ ہے جو ذرا سی کیفیت سے جب پڑھا جاتا ہے تو ہوا چل پڑتی ہے. آپ کو یہ 20 سال پہلے کی بات کیوں سنائی، اس کی گزارش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے عید الاضحیٰ گزری، اس میں قربانی کا ظاہر ہے، عید قربان بھی کہتے ہیں، وہ ایک اس کا جو رکن ہے وہ جانوروں کی قربانی بھی ہوتا ہے. اور آپ نے پہلے بھی اندازہ تھا ہی، کیونکہ جس طرح کی خط و کتابت چل رہی تھی اور حکومت کے مختلف اقدامات، سو کالڈ اقدامات، تو ان سے لگ رہا تھا کہ اسی طرح ہی ہوگا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سانو پتہ سی نہ گاواں گواچنا تو کھرا ادھر ہی ہونا. تو وہ اندازہ تھا کہ یہ بات اسی طرف جائے گی. اس پہ پھر مجھے کبھی ایک طرف سے آ رہا ہے کوئی کہ ظاہر ہے میں نے بھی خبر پڑھ لی ہوئی تھی، میرے بھی علم میں تھا، لیکن بعض صورتوں میں بعض موقعوں پہ انسان چپ کر جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی واقعہ کی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس واقعے پہ آپ کیا مطلب ان کو کیا کہیں گے. لہٰذا اس دفعہ میں نے چپ سادھے رکھی، اور خیال یہ تھا کہ آج کی بار جو ہے وہ بات ان سے کرنے کی بجائے جو قربانیوں پہ پرچے دینے پہ اور FIRیں کٹوانے پہ فخر کر رہے ہیں، ان سے کیوں نہ کی جائے کہ جو اس خبر کو شیئر کر کے تو اس میں سے ایک مظلومیت کشید کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اصولی بات ہے سب سے پہلی کہ حج جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ جو ارکان اسلام ہیں، ان میں سے جو ایک رکن حج ہے، اس حج کے فریضے یعنی فرائض میں سے ایک فریضہ جو حج ہے، اس کا ایک رکن، ایک جز اس میں قربانی ہے، جانور کی قربانی، سنت ابراہیمی کے تحت، اس کی یاد میں. اور جس وقت ان کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس، اس وقت سے یہ کھچڑی پک رہی تھی کہ سعودیوں کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو نہیں روک سکتے وہاں آنے سے. کیوں نہیں روک سکتے؟ اس لیے کہ ان کی زبان اپنی بھی عربی ہے. قرآن شریف میں وہ پڑھتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ والی جو آیت ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. تو وہ خود نہیں منع کر سکتے تھے،
دوسری جیسے تیسے بھی ان کے حالات جو بھی ہو چکے ہیں یا جس حد تک بھی وہ اپنی ڈیکلائن کا شکار ہوئے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد یا 1500 سال اب تو ہونے والا ہے، یہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو بہرحال وہ جو وصیتیں تھیں کہ تم خدا کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور یہاں کے زائرین کے لیے صاف رکھو اور اس میں سہولتیں باہم پہنچاؤ اور یہ ساری، اس کے تحت یہ تو آتا ہی نہیں تھا کہ کسی کے طبقے کو آ کے تو وہ جواب دے کے کہیں کہ واپس چلے جاؤ تو آج نہیں کرن دینا. لیکن اس سربراہی کانفرنس میں یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ایک منظم سازش اچھی طرح سے اس کی نوک پلک سنوار کے پوری طرح کک کر کے پکا کے اب وہ بانٹنی تھی انہوں نے جگہ جگہ، اور اس کے پھر مختلف طریقے تھے کہ ایک تو علم الکلام کی جگہ پہ مودودی لٹریچر کو فروغ دیا جائے جس کو آپ وہاں بین کر رہے ہیں. اب یعنی جب اس پہ 30-40 سال گزر گئے، پہلے اس کا فائدہ اٹھا لیا، پھر اس کے بعد اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے، اور اب ان کی جب وہ اپنی سوسائٹی کو ہی ایسا پیراسائٹ جو اسی وجود کو کھانا شروع ہو گیا جس کے اوپر وہ پل رہا تھا، تو اب وہ بین بھی ہونے شروع ہو گئی ہیں مختلف عرب ملکوں میں. لیکن یہ جب کی بات ہے کہ جس وقت آپ وہ تصویریں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چونکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کسی مذہبی تقریب میں یا کسی جمعے کے خطبے میں، بھٹو بھی اور قذافی بھی اور شاہ فیصل بھی اور مطلب جو اس وقت کے بڑے بڑے نام تھے اس کے. اس زمانے میں یہ طے ہوا تھا کہ جناب ان کو حج کرنے سے روکنا ہے، اور اس کا طریقہ کار پھر یہ طے ہوا کہ ان کے پاسپورٹ پہ مسلمان کا یعنی ایک مذہب کا خانہ انٹروڈیوس کروائیں اور اس میں ان کو نان مسلم لکھیں. اور چونکہ ہمارے ہاں یعنی سعودیہ میں قانون یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس بنیاد پر ہم حج سے روک لیں گے. چنانچہ یہی ہوا، عرصہ دراز گزر گیا، لوگ نہیں جاتے تھے حج پہ، بلکہ اس میں اب مجھے وہ یاد بھی آ گیا، اس وقت میرے دادا مرحوم جو تھے ان کو کسی نے کہا کہ تو مطلب ویلا ہو گیا ہیں ساریاں ذمہ داریاں فرائض تو حج ہی کر رہا ڈیرے 'چ بیٹھے ہیں. تو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں بابے. تو انہوں نے کہا کہ حج تو ہمیں اجازت نہیں ہے، اور یہ بات بھی 80s کے قریب کی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی ہے. تو اس نے کہا کیوں اجازت؟ کہتا ہے وہ پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے اس لیے ہم نہیں جا سکتے. تو وہ بابا عبداللہ ان کو ہم کہتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے، وزیر آباد والی سائڈ سے کبھی کبھی آتے تھے اور ہمارے ہاں وہ 8-10 دن مہمان رہتے تھے. تو کہتے ہیں ایک بڑی گل ہے، تو تے لکھ دے میں مسلمان ہے یا مطلب احمدی نہیں ہے. تو میاں جی نے، دادا جی نے جو اس کو جواب دیا بابے عبدل کو، انہوں نے کہا کہ جیڑا میں کروں جھوٹ مار کے شروع ہویا وہ حج چنگا ہی ہوئے گا، پھر کہ جب میں اپنے چلنے سے پہلے جھوٹ بول کے شروع ہو رہا ہوں تو وہ کون سا حج ہے؟